میں واقعی آج بڑا خوش ہوں کیونکہ بڑی 3 مہینے محنت اور کوشش کے بعد یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا، اور ڈاکٹر انیس جو چیئرمین ہیں، میں ان کا خاص طور پہ شکر گزار بھی ہوں، اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک پورا روڈ میپ اب سامنے رکھا ہے کہ اب یہ جو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی ہے، اس کے کون کون سے سٹیپس ہوں گے، امیجیٹ ٹرم، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم۔ میں سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ضرورت پڑی اس کی۔ سب سے پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ جو ہمارے یوتھ ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک بنا کیوں تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیغام کیا تھا، کیوں ان کو فالو کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا قرآن میں۔ مجھے آہستہ یہ بھی نہیں لوگوں کو پتا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہ سے مانگتے کیا ہیں، اور میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو یہی نہیں پتا جب وہ کہتے ہیں ایک ہی چیز نماز پہ مانگتے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے۔ تو جن کو اللہ نے نعمتیں بخشی سب سے زیادہ وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، باقی بھی پیغمبر تھے۔ تو اصل میں تو ہم سارا وقت نماز پہ ایک ہی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلو۔ تو ان کا راستہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ کیا ہمیں سمجھ ہے کہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ کا کبھی کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا، کبھی اس کی یعنی آپ 5% بھی اچیومنٹ نہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ جب 100 گریٹسٹ مین ان کے اوپر ایک کتاب ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، ہارٹ یا کچھ ہے، وہ نمبر 1 پہ ان کو کیوں رکھتا ہے؟ وہ تو مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ اچیومنٹس پہ رکھتا ہے کہ کسی انسان نے وہ چیزیں اچیو نہیں کی۔ تو اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ ہماری بہتری کے لیے۔ جب وہ کہتا ہے کہ وہ 2 راستے ہیں آپ کے سامنے، ایک اللہ کی وہ راستے جس پہ اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں، تو وہ جو راستہ ہے وہ آسان راستہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان راستہ نہیں تھا، لیکن وہ انسان کی عظمت کا راستہ تھا۔ تو ہمیں مجھے احساس ہونا شروع ہوا بہت پہلے، پولیٹکس میں آنے سے بھی پہلے، کہ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ ہمیں کسی کو، میں نے جب کم از کم میں جب اسکول میں تھا تو میں نے جب پڑھا تو مجھے کبھی یہ چیزیں نہیں کسی نے بتائیں۔ مجھے میری دینیات اور اسلامیات کی کلاس کے اندر مجھے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلوں۔ پھر مجھے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ ریاست مدینہ، وہ کیا اس کے کیا پرنسپلز تھے کہ ایک دم وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، دیکھتے دیکھتے 2 سپر پاورز ان کے سامنے گرتی ہیں اور دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے پرنسپلز تھے؟ ہمیں تو سارا وقت جو بتایا گیا تھا کہ دیکھیں جی اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو وہ برطانیہ، اور میں جب اسکول میں تھا تو نہیں ہمیں آزادی ملی تھی، تو ہماری بھی ذہنی غلامی تھی کہ ان کے راستے پہ چلو، وہ دیکھو وہ جو انگریز ہے، جو ان کا سسٹم ہے، جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے، اس کے راستے پہ چلو اگر اوپر جانا ہے۔ ہمیں پڑھایا کچھ جاتا تھا، لیکن اصل میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اصل میں انسان اوپر جا ہی نہیں سکتا جب تک ان کے راستے پہ نہ چلو جنہوں نے آپ کے اوپر حکومت کی تھی۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے میں ایک ڈسکنیکٹ ہے۔ ہماری ہم جب دین کی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہم ان کو یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں کہ ان کے راستے پہ کیوں چلو۔ تو دیکھیں، میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، میری تو اپنی زندگی سے سارے تجربہ ہوا ہے مجھے۔ میں تو اسلام کی طرف، دین کی طرف، اسلام تو خیر ہم پیدا ہی اسلام میں ہوئے تھے، لیکن دین کی طرف سے تو میں اپنی زندگی کے تجربے سے آیا ہوں۔ اور وہ کیسے؟ کیونکہ مجھے 2 مختلف کلچرز کو میں نے اندر سے دیکھا۔ اپنے پاکستان کا تو میں ماں باپ اور ہمارے اسکول کلچر تو دیکھ ہی لیا تھا،
لیکن میں نے مغربی کلچر کو اندر سے دیکھا اور پھر میں نے اپنا تجزیہ کر کے میں پھر ان نتیجوں پہ پہنچا. اور آہستہ آہستہ جو اصل چینج جب میرے میں آیا، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، ان کی سیرت پڑھی، اسٹڈی کیا اس کو، تو اصل میں تو چینج تب میرے میں آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے بچوں کو اگر ہم نے صحیح تربیت دے دی اور صحیح معنی میں ان کو سیرت نبی، ان کو اسکول سے ان کو صرف بتا دیا کہ وہ ان کا راستہ کیا تھا، یہی اس قوم کو اوپر اٹھا دے گی. کیونکہ کوئی قوم جس کا کیریکٹر بڑا نہیں ہوتا وہ بڑی قوم نہیں بن سکتی. تو جو انہوں نے مدینہ میں کیا کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے تو 2 پرنسپلز پہ مدینہ کی ریاست بنائی، عدل اور انصاف اور فلاحی ریاست. اور انہوں نے پھر انسانوں کی کیریکٹر بلڈنگ کی. وہی لوگ تھے، انہوں نے ان کو جو کیریکٹر کی ٹرانسفارمیشن کی، یہی چینج تھا. تو وہ تو دنیا کے سامنے وہ لوگ جو عرب 2 سپر پاورز کے بیچ میں تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ ایک تاریخ ہے، یہ کوئی یعنی باقی اللہ کے پیغمبروں کی تاریخ میں اس طرح ڈیلی زندگی کسی کی بھی نہیں ہے. یہ ہمیں اپنے نبی کی تو ہمیں پہلے دن سے پتہ ہے کہ ان کی زندگی کب انہوں نے ہجرت کی اور پھر کب دنیا سے گئے، وہ سارے ان کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس کہ کب جنگ بدر ہوئی، پھر خندق ہوئی، پھر وہ جو ان کو صلح حدیبیہ ہوئی، یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. تو ایک سمجھ لیں ہمیں کبھی اپنے آپ سے پوچھتے رہیں کہ یہ کیا ٹرانسفارمیشن تھی کہ ایک دم، یہ کہیں بھی دنیا کا اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک دم ٹرانسفارم ہو کے ایک دنیا کی امامت کی. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ہماری بہتری کے لیے. ہم اگر اس پہ چلیں گے قوم اٹھ جائے گی، اگر انسان ان کو کاپی کرے گا وہ کیریکٹر بڑا ہو جائے گا. پھر جب سے مجھے حکومت ملی تو میں نے یہ کیوں میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا فیصلہ کیا. سب سے پہلے میں کیونکہ مغربی کلچر بھی سمجھتا تھا، اپنا بھی کلچر دیکھا، تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ گورنمنٹ کئی چیزیں نہیں ٹھیک کر سکتی. کیا نہیں ہم ٹھیک کر سکتے؟ مدینہ کی ریاست میں جو قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑی ہو اور برائی کو ختم کرو، یہ جو برائی کے خلاف کھڑے ہو، یہ جو بیسک جس کو ایک مورالٹی یا ایتھکس ایک سوسائٹی کی اس کے اوپر بیس ہوتی ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ ہمارے سے وہ بہت آگے ہے مغرب، برطانیہ کا جو سوسائٹی ہے وہ ہمارے سے بہت آگے ہے. وہ واقعی برائی کو دباتی ہے اور اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ان کی جو ایتھکس ہے، ان کی جو مورالٹی ہمارے سے بہت آگے ہے. کبھی بھی وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پبلک کا پیسہ چوری کرے، کوئی مقصود چپڑاسی کے نام پہ 4.25 ارب روپیہ رکھتے اور وہ کئی شکل بھی دکھا سکے. سوسائٹی روکتی ہے اس کو، کیونکہ میں نے تو وہاں دیکھا ہوا ہے. وہاں ایک لارڈ آرچر تھا، بڑا قریب تھا مارگریٹ تھیچر کے. وہ صرف اس نے عدالت میں جا کے اس کا جھوٹ پکڑا گیا، 3 سال جیل میں گزارا. سب سے طاقتور پرائم منسٹر کا وہ قریبی آدمی تھا. لارڈ آرچر نے 3 سال جیل میں گزاری، کوئی اس کو کھانے پہ نہیں بلاتا تھا. سنگاپور میں لی کوان یو نے جب سنگاپور کو چینج کیا، جب سنگاپور میں بھی بڑی کرپشن تھی، اس نے جب کرپشن چینج کیا، ذہن چینج کیا، امر بالمعروف وہ امپلیمنٹ کیا، تو اس کا جب قریبی دوست تھا جو منسٹر، جب اس نے کرپشن کی پکڑا گیا، خودکشی کی اس نے، کیونکہ اس کو پتا تھا معاشرے میں اب مجھے کوئی آنے نہیں دے گا. میں اپنی کیبنٹ کو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا ملٹی بلینئر تھا برنی میڈوف، اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے. سب سے سارے بڑے بڑے لوگ سیلیبریٹیز اس کو ملا کرتے تھے. سب سے طاقتور بڑا پرومیننٹ آدمی گنا جاتا تھا، امیر ترین تھا. پتہ وہ ایک فراڈ سکیم، پونزی سکیم میں پکڑا گیا. اس کے 2 بیٹے تھے، ایک نے خودکشی کی، دوسرا گھر کے اندر ہی بند ہو گیا اور بیماری سے مر گیا. بیوی نے طلاق دے دی.
ابھی رپورٹ ایک اور ابھی دیکھ رہا تھا، اس کی بہن اور اس کی بہن کے ہسبینڈ نے خودکشی کر لی. یہ کیوں کی ہے؟ کیونکہ معاشرے کے اندر جگہ ختم ہو جاتی ہے ان کی. تو ہم اگر کرپشن سے یہاں لڑنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ملک صرف غریب اس لیے ہوتے ہیں کرپشن کی وجہ سے. ساری دنیا کے اندر آپ اسٹڈی کر لیں جو غریب ملک ہیں، ہر ملک کے اندر کرپشن ہے جو غریب ہے. اور سوئٹزرلینڈ جیسا ملک جس کی کوئی وسائل ہی نہیں ہے سب سے امیر ترین ملک ہے، کیونکہ وہاں کرپشن نہیں ہے، رول آف لا انڈیکس میں سب سے اوپر ہے. تو اس کے اندر یہ میں صرف مجھے آہستہ آہستہ احساس ہوا ہمارے ملک میں کہ ہم کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر بیٹھے ہیں. یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے کو تباہ کرنا ہے. معاشرے کے اندر برائی کو ایکسیپٹ کر جاؤ. جس طرح مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے، اس نے کہا اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. اب برائی کو برائی نہ سمجھے، محنت کون کرے گا؟ اگر چوری میں برائی نہیں ہے تو میں کیوں پڑھوں، میں کیوں محنت کروں؟ جب میں آرام سے قبضہ گروپ بن جاؤں یا میں کوئی منسٹر بن کے پیسے بنانا، میں کیوں محنت کروں؟ اس لیے مدینہ کا جو ریاست تھی وہ اس بنیاد پہ کھڑی کی گئی تھی. تو ادھر وہ ہمارے سے بہت آگے ہیں. میں نے یہ سارے ملک دیکھے ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ چلے جائیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا سا بھی کسی کے اوپر دھبا آ جائے کرپشن کا، وہ شکل بھی کئی معاشرے میں دکھا سکے. تو یہ اس لیے اپنے بچوں کو ہمیں سیرت نبی پڑھانی ہے، تاکہ ہمارے بچے جب قوم فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کسی نے بدی کی، برائی کی، قوم اس کو آئسولیٹ کرے گی. جاپان کے اندر منسٹر کوئی پکڑا جاتا ہے، عام زبان کے اندر ان کے وزیر خودکشی کر لیتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو جاتی ہے. آپ وہ چوروں کے اوپر پھول پھینکیں گے، آپ کے مین لوگ وہ نیب کے کورٹ پہ جا رہے ہیں، پھول پھینک رہے ہیں. وہ جا کے ایک باہر بھاگ گیا ہے جھوٹ بول کے، وہ باہر بھاگا ہوا ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھا ہے. یہاں بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں جی اسے تقریر کرنے دو. کوئی کسی وکیلوں نے کہا کہ جی اس کو پھر سے اس کے بین ختم کرو، کہ پھر سے اسے اجازت دو الیکشن لڑنے کی. تو یہ ہے ہماری معاشرہ. اس لیے نہیں کہ اللہ نے وسائل کی کمی رکھی ہے. دوسری چیز، جب میں نے پولیس چیفز کو بلایا شروع میں اور کرائم چارٹ دیکھا، آئی جیز کو میں نے کہا کہ کون سی کرائم سب سے زیادہ ہے، اور میں 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہاں اسلام آباد آئی جی نے اور پنجاب، انہوں نے کہا جی سیکس کرائم تیزی سے اوپر جا رہی ہے. اور وہاں قصور میں واقعہ ہوا تھا بچوں کے ساتھ چائلڈ پورنوگرافی کا. میں نے بڑے چن کے ایک ڈی آئی جی کو چنا، اور میں نے کہا تم خود جا کے، کیونکہ وہاں کچھ پکڑا کوئی نہیں جا رہا تھا. تو ڈی آئی جی نے جب واپس آ کے مجھے رپورٹ دی، تب سے مجھے خوف ہونا شروع ہوا. پہلے تو سیکس کرائم سارے پاکستان میں بڑھ رہی تھی. دوسرا، اس نے جو رپورٹ دی اس نے کہا جی وہاں اس نے کہا جب تک آپ نے ٹیچرز کو، علماء کو، معززین کو ساتھ نہ ملا کے پوری کیمپین نہ کی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی رپورٹ ہی نہیں کرتا کرائم. اب پولیس تو تب پکڑے گی جب کوئی کرائم رپورٹ کرے گا. تو جب کوئی کرائم ہی نہیں رپورٹ کر رہا، پولیس نے کیا ایکشن لینا ہے؟ تو آہستہ آہستہ یہاں بھی جب میں نے کرائم چارٹ دیکھا تو ریپ اور چائلڈ ابیوس، جو بچوں سے زیادتی ہے، وہ دونوں بڑھ رہی ہیں. اور اس کی جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ 1% بھی نہیں رپورٹ ہوتی پولیس میں. لوگوں کو شرم آتی ہے، فیملیز شرما جاتی ہیں، گھبراتے ہیں کہ ہماری بری پبلسٹی ہوگی، چپ کر جاتے ہیں بیچارے. تو تب میں نے پھر سوچا کہ ہم یہ صرف گورنمنٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کا معاشرہ اس کے خلاف مقابلہ کرے گا. اور معاشرہ تب مقابلہ کرے گا جب ہم معاشرے کے اندر یہ ایتھکس تو دیں، لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ کیوں اسلام کے اندر یہ جو ہمارا پردے کا کانسیپٹ ہے، اور میں صرف کپڑوں کی بات نہیں کر رہا، آنکھوں کا پردہ، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کیوں ہے. اور پھر کیونکہ میں نے مغرب بھی دیکھا ہوا ہے اور یہاں کی بھی سوسائٹی دیکھی ہے. میں جب شروع میں گیا برطانیہ تو 14 میں 1 طلاق ہوتی تھی وہاں، اور دیکھتے دیکھتے وہاں 70% طلاقیں شروع ہو گئی. کیا چینج آیا؟ ان کی جو پبلک موریلٹی تھی وہ چینج ہو گئی. جو ٹی وی پہ اور فلموں پہ جو چیزیں آنی شروع ہوئیں وہ آہستہ آہستہ زیادہ فحاشی بڑھتی گئی.
جیسے جیسے اور تو پھر جب ہم اپنا دین کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ پردہ کیا کانسیپٹ ہے، پردہ تو فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر اگر کبھی کسی نے سمجھایا لوگوں کو کہ اس کے پیچھے کیا ہے، ہم تو صرف کیا کہتے ہیں آرڈر کر دیتے کہ جی کپڑے ایسے کرو ویسے، پہلے اس کی سائیکالوجی تو پیچھے بتائیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ اس کے پیچھے تو بڑا فلسفہ ہے۔ اور جیسے جیسے ایک سوسائٹی کے اندر آپ فحاشی بڑھاتے رہے، سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے فیملی سسٹم میں۔ آپ اگر ہالی ووڈ کے اندر ذرا کبھی پڑھ لیں کہ ہالی ووڈ میں جدھر سے سارا ٹرینڈز نکلتی ہیں، تو وہاں ایک شادی 2.5 سال لاسٹ کرتی ہے ایوریج پہ، کیونکہ آپ بڑھاتے جائیں گے وہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ فیملی سسٹم پہ پڑے گا۔ اور پھر فیملی سسٹم جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے کیا معاشرے کے اوپر مسئلے آتے ہیں، کیوں ہمارے دین کے اندر اتنا زور ہے کہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرو، ڈیورس کیوں اتنی بری سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس کا بچوں پہ افیکٹ پڑتا ہے۔ تو جب ہم وہاں دیکھتا ہوں تو ان کی بہت بڑی تباہی آئی ہے اس کی وجہ سے۔ سارا مغرب کے اندر پچھلے 30-40 سال دیکھیں، فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے۔ ہم ان سے بہت آگے، اللہ نے ہمارا فیملی سسٹم ابھی بھی پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی ہمارے علماء کو، ہماری یہ اتھارٹی، کم از کم ہم اپنے یوتھ کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں بتائیں تو صحیح کہ فلسفہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیا پرابلم ہوتا ہے جب فیملی ٹوٹتی ہے۔ بچوں کے اوپر کیوں نہیں بچے کمپیٹ کر سکتے ایکڈیمکلی جب ایک ٹوٹے ہوئے گھر سے آتے ہیں، اس کے بڑے اب اس کے اوپر کافی ریسرچ ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کو پوری طرح اس کی سمجھ۔ اس لیے میں نے، کیونکہ یہ معاشرہ لڑتا ہے اس سے، یہ گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی، اور تو ہم نے تب سوچا کہ اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اسکالرس کو اکٹھا کریں، اور پھر سارے اور بھی علماء سب کو اکٹھا کریں، تقسیم نہ کریں۔ یہاں ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ سب کی اپنی 1.5 کی مسجد بٹھا کے تو علیحدہ چل رہے ہوتے ہیں، مقصد تو ہم سب کا ایک ہی ہے۔ تو اس لیے کامن گراؤنڈ پہ سب کو اکٹھا کریں، اور پھر اپنی اسکولوں سے شروع کریں، جس طرح ڈاکٹر انیس نے بالکل بات ٹھیک کی کہ کارٹونز جو ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کلچر کیا آتا ہے۔ آپ کارٹون ذرا کبھی دیکھیں، بچے کیا دیکھ رہے ہیں، نہ وہاں ماں باپ کی عزت ہے۔ ماں باپ کی عزت کے پیچھے پورا فلسفہ ہے۔ فلسفہ کیا ہے ماں باپ کی عزت کے پیچھے؟ ہمارے دین میں کیوں ماں باپ کی عزت ہے؟ آپ ان کے پروگرام دیکھیں جو بچے دیکھ رہے ہیں، اس میں تو ماں باپ کی عزت نہیں ہے، استاد کی عزت ہے۔ ماں باپ کی عزت کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ماں باپ کی عزت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ماں یا باپ خود جو مرضی زندگی کے اندر گناہ کریں اور برے کام کریں، وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ان سے سیکھ کے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، کیونکہ بچوں کی بھلائی سب سے زیادہ بلوس جو پیار ہوتا ہے وہ ماں باپ کا بچوں سے ہوتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کم از کم ٹھیک ہو۔ اس لیے قرآن میں کہا کہ ماں باپ کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ ماں باپ فرشتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ اپنی جو غلطیاں کی ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہمارے بچے ہماری غلطیاں دہرائیں۔ اور یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں سمجھانے ہم نے، یعنی ہم نے سوسائٹی کو جب پوری طرح ان کی تربیت کرنی ہے تو یہ کانسیپٹس ہیں ہمارے دین کے، ان کو عام آدمی کی زبان پہ سمجھانا ہے ہم نے۔ اور جو آپ نے بڑا اچھا، میں صرف آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ ڈاکٹر انیس آپ نے پہلی دفعہ بڑی محنت کر کے ایک پورا روڈ میپ آپ بنایا ہے ہمارے رحمۃ اللہ عالمین کا۔ تو کیریکٹر بلڈنگ کے لیے، اچھا کیریکٹر بلڈنگ کے اندر لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے۔ دیکھیں لیڈرشپ جو دنیا میں کوئی بھی پیمانے پہ دیکھ لیں تو وہ لیڈرشپ کسی انسان کی نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس کی ٹیسٹ کیا تھا کہ جو ان کے ارد گرد تھے وہ سارے لیڈر بن گئے، جو ان کو دیکھتے دیکھتے لوگ لیڈر بن گئے۔ جو اگر آپ وہ اسلام کی تاریخ پڑھیں اور وہ جو پیریڈ ان کے بعد، جب ان کی دنیا کے جانے کے بعد پیریڈ دیکھیں، تو اتنے زیادہ عظیم لوگ کبھی اتنی تھوڑے ٹائم ہسٹری میں آئے نہیں ہیں، کیونکہ جو ان کو دیکھ رہے تھے وہ عظیم لوگ بن گئے۔ تو سب یہ جو لیڈرشپ کانسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بتائیں تو صحیح اپنے یوتھ کو کہ لیڈرشپ کی وہ کون سی کوالٹیز ہیں۔ اور پھر ایجوکیشن، بچوں کو یہ جو سیرت کا بتائیں لوگوں کو کہ کیا وہ کون سی کوالٹیز تھی۔ فیملی سسٹم میں کیا بیٹھا ہوں، انٹرفیتھ کمیونل ہارمنی، یعنی یہ جو
ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں، ہم تو تقسیم جو کرتے رہتے ہیں انسانوں کو، ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو اللہ نے ٹائٹل دی تھی رحمت للعالمین، وہ انسانوں کو، سب انسانوں کے لیے تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. وہ یونائٹ کرنے آئے تھے انسانوں کو. جو مساک مدینہ تھا وہ جو یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، لیکن ان سب کو انہوں نے یونائٹ کیا تھا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں ہر وقت، اگر برے لیڈر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے، اور بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اکٹھا کرنا. جو قائد اعظم نے کوشش کی، ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر سمجھے جاتے تھے شروع میں، اور نیلسن منڈیلا نے جو کیا ساؤتھ افریقہ میں کہ انسانوں کو اکٹھا کیا. اور پھر جو اسلام کا کانسیپٹ ہے، ویسے وہ میں ابھی بھی کہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہوں، جتنے جو دینی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا. یہ ہمارا بہت بڑا، پاکستان کے اندر ابھی بھی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. اور پھر ہیومن رائٹس، ہمیں باہر سے لیکچر ملتے ہیں ہیومن رائٹس کے. یہ سارے ہیومن رائٹس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی سیرت جب پڑھیں تو اس میں سارے لکھے ہوئے ہیں کہ کیا انسانیت. جو ان کا آخری خطبہ ہے وہ تو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے، اگر آپ اس کو صحیح طرح سمجھیں. تو میں ڈاکٹر انیس آپ کو یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری گورنمنٹ کی آپ کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی، اور یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ہم اسلامک آئیڈیالوجی کونسل قبلہ اعظم آپ ان کے ساتھ ہوں گے، اسلامک یونیورسٹی اس کے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ بیسکلی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ اللہ نے جب اس ملک کو بنایا تھا تو یہ بہت بڑی خواب کا نام تھا پاکستان. ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی جب پتہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ وہ سب چاہتے تھے کہ ایک جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مثال بنے گی کہ ہم اصل میں اسلام کیا ہے. تو وہ جو سفر ہے، اور پھر میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو ہم مانگتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پہ لگا، سیدھے راستے کا سفر شروع ہوتا ہے. وہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس منزل پہ پہنچا دے، انہوں نے کہا نہیں، اس راستے پہ لگاؤ، کیونکہ راستہ کے مطلب ایک مسلسل جد و جہد. سیدھا راستہ کانسٹنٹ ریفارمیشن آف کیریکٹر کا نام ہے. مسلسل اپنے آپ کو آپ ریفارم کر رہے ہوتے ہیں. اور جو قوم بھی جب اس راستے پہ اب جب ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ، ایک یہ جہاد کا نام ہے. آپ کو جو قانون کی بالادستی یعنی قانون کی حکمرانی قائم کرنا جہاد ہے، کیونکہ آپ کا مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے. وہ نہیں قانون کے نیچے آنا چاہتے، وہ NRO لینا چاہتے ہیں. وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے جب تک ہمیں چھوٹ نہ دو. تو یہ جہاد ہے. یہ مسلسل ایک معاشرہ جہاد لڑتا ہے اس عظمت پہ پہنچنے کے لیے. انسان بھی لڑتا ہے اپنے کیریکٹر ریفارمیشن میں، اور ایک معاشرہ بھی جو مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ ہے وہ ایک پوری جد و جہد کرتا ہے. انسانیت کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے دین کے اندر، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اسکینڈینیویا جائیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان کے انسانیت کا نظام دیکھ کے. کتنی زبردست ویلفیئر اسٹیٹ. وہ جانوروں کو کیسے رکھتے ہیں، انسانوں کی تو دور کی بات ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ زیادہ تر مسلمان دنیا میں ہم اپنے انسانوں کو ویسے نہیں رکھتے جو آپ اسکینڈینیویا میں چلا جائے وہ جانوروں کو جس طرح رکھتے ہیں. تو ہمیں وہ اس سفر آغاز کر دیا شروع. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو ابھی تک ہم نے قدم اٹھائے ہیں، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں پہلے اٹھائے. یعنی جو سب سے بڑی چیز ہے، گھر میں بیماری ہوتی ہے تو سب سے بڑا حالات، ان کی تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب وہ گھر میں کوئی بچہ بیمار، ماں باپ بیمار، کہ ان کے پاس پیسے نہیں علاج کروانے کے لیے. تو ہیلتھ کارڈ، یہ جو سب سے پہلا کہ سارے گھروں کے اندر ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس، یہ بہت بڑا قدم تھا. بڑی مشکلوں سے ہم یہاں پہنچے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہم نے جو احساس کے پروگرامز لے کے آئے ہیں سامنے، یہ بھی سب کبھی اتنا زیادہ پیسہ کسی گورنمنٹ نے خرچ کیا. اور پھر یہ جو پناہ گاہ ہیں، یہ بھی مجھے یاد ہے، ہم جب بھی وہ راوی سے ہم پل کراس کرتے تھے داتا صاحب کے سامنے، وہ بیچ میں وہ جو سڑک کے بیچ میں جگہ ہوتی، وہاں اس طرح لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے. اور میں سوچتا تھا ان کے اوپر وہ سارا ڈیزل کا وہ جو دھواں ہے وہ پڑ رہا ہوتا تھا، ان بیچاروں پہ ساری مٹی پڑی ہوتی تھی. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ کتنا خرچہ آتا ہے کہ آپ پناہ گاہ بنا کے وہ بیچارے وہاں سو جائیں، وہاں کھانا پینا ان کو دے دیں. آپ کوئی خرچہ تو نہیں ہے، احساس صرف چاہیے
کہ ایک انسانیت کا آپ کا کانسیپٹ ہو، جو کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے لیکن وہاں ہے۔ تو میں پھر سے اپنی اتھارٹی کو آج جو ممبرز ہیں ہمارے، جو آپ نے ڈاکٹر انیس سب کو انٹروڈیوس کروا دیا، اور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا میں کہنا تھا کہ شفقت محبوب جو ہمارے منسٹر ہیں، ان کی پوری آپ کو کوآپریشن ملے گی، پرائم منسٹر آفس کی ملے گی، جتنی بھی گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس ہیں ہم آپ کے ساتھ پورا کھڑے ہوں گے۔ شکریہ۔